اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی شدت والی بیماری نے ان پر حملہ کیا ہے، مریض کی حالت بہت ہی زیادہ سیریس ہے، مریض بہت زیادہ بیمار ہے، اس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ان حالات میں کریں اور مریض پر دم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا اور اس عمل کے کرنے سے اس مریض کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا، اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے، بہت زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں علاج کروانے کے لیے، لیکن پھر بھی آرام نہیں آتا۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے پیاروں کی جانوں کو بچانے کے لیے آپ اس عمل کو لازم کریں۔ آپ کو ڈاکٹروں کی میڈیسن سے نجات ملے گی اور جو آپ ڈھیروں روپے لگاتے ہیں ان سے بھی نجات ملے گی۔ اپنے عزیزوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے والدین کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے، زندگیوں کو بچانے کے لیے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ اس عمل کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مریض بہت زیادہ سیریس ہے، اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہے، ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا ہے اور تمام لوگ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو آپ ان حالات میں اس عمل کو لازم کریں۔ مایوسی ایک گناہ ہے، تو آپ اس گناہ سے بچیں، مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ انشاءاللہ اگر موت کا وقت قریب نہ آ گیا ہو تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کام آئے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، تو آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ لا علاج مریضوں کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے۔ جب کوئی دوا اثر نہ کرے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو مریض کے پاس بیٹھ کر کرنا شروع کر دیں اور اس عمل کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ذات حلیم نہیں، وہ انتقام کے لیے جلدی نہیں کرتا اور گناہوں کی سزا میں رزق بند نہیں کرتا، نہ اس شخص پر کوئی عذاب لاتا ہے۔ اس اسم پاک یا حلیموں کے ذکر سے نہ صرف مرض کی شدت میں کمی ہوگی بلکہ یا سلاموں کے اضافے سے صحت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، بیماری شدت سے حملہ آور ہو اور مرض کی شدت کی وجہ سے مریض تکلیف میں ہو، ان حالات میں آپ اس عمل کو مریض کے سرہانے بیٹھ کے کریں، مریض کے پاس بیٹھ کر کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مریض کے سرہانے بیٹھ کر کرنا ہے، یعنی مریض کے پاس بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک بوتل میں پانی لینا ہے یا ایک جگ میں آپ نے پانی لے کے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی شروع میں پڑھنا ہے، پھر 1100 مرتبہ آپ نے اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام کیا ہیں اور اسے پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حلیم یا سلام، یا حلیم یا سلام۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 1100 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے اس پانی پہ پھونک مار دینی ہے اور اس مریض پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے اور وہ پانی مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے نہ صرف مریض کے مرض کی شدت میں
کمی ہوگی، بلکہ اگر یا سلام ساتھ لگایا ہے تو مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ مریض ضرور صحت یاب ہوگا، کیونکہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اسماء اعظم کا وظیفہ ہے، اور اسماء اعظم تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مریض کے پاس بیٹھ کر کرنا ہے، اور اتنی آواز میں کرنا ہے کہ مریض بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو سن سکے۔ اگر آپ اونچی آواز میں نہیں پڑھنا چاہتے، آپ آہستہ آواز میں پڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنی آواز میں پڑھیں کہ مریض بھی اللہ کے ناموں کو سن سکے۔ یا حلیم یا سلام، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا حلیم یا سلام، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی پر دم کر دینا ہے، مریض پر دم کر دینا ہے، پانی مریض کو پلا دینا ہے۔ اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اس مریض کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ مولا تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، مولا اس مریض کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مریض پر کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، یا اللہ اپنی رحمت سے ایسا کرم کر دے کہ یہ مریض بالکل صحت یاب ہو اور تیری عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کر سکے۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور مریض کو صحت و تندرستی والی زندگی ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کر کے مریض کو پانی پلا دینا ہے۔ اگر مریض صحت و تندرست ہو رہا ہے تو آپ اس عمل کو 41 دن تک مسلسل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا، کہ خواتین اپنے خاص ایام میں اس عمل کو کر کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا سکتی ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، پاورفل عمل ہے، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے ناموں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔